السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ ایک بہت بڑے شاعر کی بیٹی ہیں. حفیظ جلندری صاحب کی بیٹی ہیں رضا ریاض جلندری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ آج تھوڑی سی مزیدار سی گفتگو کریں گے، ان کے والد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، ان کی دوسری دیگر جتنی خدمات ہیں جن سے ہم اتنے کوئی اویئر نہیں ہیں ان سب کے بارے میں آج یہاں پہ بات ہوگی. سو وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس جمپ رائٹ انٹو اٹ. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو یوم آزادی مبارک. آپ کو بھی مبارک. مجھے بتائیں، اتنے سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے لیکن اتنا جذبہ ابھی تک لوگوں میں کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اوور دا ایئرز؟ کیا یہ انکریز ہوتا آیا ہے یا ڈکریز ہوا ہے؟ دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا میرا خیال ہے جتنا اس وقت جذبہ تھا وہ تو اب نہیں ہوگا. دیکھا نہیں میں نے، لیکن جذبے سے سنا ہی تو ہوگا. بہت سنا، سارے قصے بہت زیادہ، اپنے والد سے بھی والدہ سے بھی. تو وہ جذبہ جو تھا اس جذبے سے ہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بس اس نعرے سے اور اس جذبے سے اور قائد اعظم کی قیادت سے پاکستان بن گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، کوئی ایک ایسا قصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں نا جو پاکستان کے انیشل ڈیز کا ہو، تب جو جذبہ ہوتا تھا لوگوں میں، جو جوش و ولولہ ہوتا تھا. وہ اوبیسلی آج تو نہیں ہوگا، آج کل تو ہم بڑا فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں ہماری آزادی کو، لیکن اس ٹائم جو تھا کس طرح کا تھا؟ میرے خیال میں قائد اعظم کی قیادت سے بہت پہلے ہی علامہ اقبال نے جب ٹو نیشن تھیوری پیش کی تھی، الہ آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی معلوم ہوئی ہے جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ مجیب الرحمن شامی صاحب نے ایک جگہ مجھے بتایا کہ جب 1930 میں علامہ اقبال اس کانفرنس کے لیے گئے، الہ آباد کانفرنس کے لیے، تو وہ لاہور سے گئے تھے الہ آباد، اور ریل میں انہوں نے سفر کیا تھا، ریل گاڑی میں، اور ان کے ساتھ بہت سے مسلمان، ینگ مسلمان جو تھے، بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ جو گئے تھے، ان میں حفیظ جالندری بھی شامل تھے. اچھا جی ہاں. اور جب تک وہ شاہ نامہ اسلام کا کچھ حصہ لکھ چکے تھے تو وہاں الہ آباد میں انہوں نے شاہ نامہ اسلام بھی سنایا. تو یہ تو 1930 کی بات ہے، اور پاکستان بنا 1947 میں. تو جب تک تو جوش و جذبہ بہت ہی بڑھ چکا تھا، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے ہندوؤں اور انگریزوں کے نیچے. ہم الگ لوگ ہیں، اور قسم کے لوگ ہیں، ہمارا دین اور ہے، ہماری تربیت اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، اور اس لیے پاکستان بہت ضروری ہو گیا تھا، اور اس لیے جوش و جذبے سے پاکستان بنا. اور ایک اور چیز ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ابا جان بھی میرے بتاتے تھے کہ قائد اعظم جب انگریزی میں تقریر کرتے تھے تو گاؤں سے ادھر سے دنیا جہان جلسے میں موجود ہوتی تھی، اور انہیں ایک لفظ نہیں سمجھ آتا تھا. ابھی ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں انگریزی میں وہ اسپیچ دے رہے ہوتے تھے، لوگوں کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ چپ چاپ سن رہے ہوتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا بندہ بہت ٹھیک کہہ رہا ہے. یہی بات ہوتی تھی ان کا، جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے اور وہی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو جس کانسیپٹ پہ یہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جو پاکستان ہے یہ وہی ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا؟ میرے خیال میں وہی ہے. ہم لوگ دیکھیں نا، ہر چیز پہ اعتراض کرنا بھی تو اب ذرا ایک ان ہو گیا نا، فیشن ہو گیا ہے. بالکل پاکستان نے بہت ترقی کی ہے، یہ وہ پاکستان نہیں. ہم کانٹے لگا کے تو اپنے کاغذوں کے فائلز میں نہیں لگا رہے نا. ہمارے بچے بہت لائق ہیں، ہمارے لوگ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں ہر چیز میں، اور پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. اب ہمیں یہ ایک ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں میر میخ نکالتے ہیں نا، کہ اور نگیٹو چیزیں بھی ڈھونڈتے ہیں. اور آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت زیادہ بڑی جا رہی ہے، اور پھر ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیچھے تو بالکل نہیں گیا، لیکن پاکستان کو آگے اور بہت جانا چاہیے، اور بہت جانا ہے، اور انشاءاللہ جائے گا. اچھا، اگر تھوڑا پیچھے آئیں ہم، حفیظ جلندری صاحب کا بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال کے ساتھ وہ الہ آباد کانفرنس میں بھی گئے تھے، شاہ نامہ اسلام بھی انہوں نے وہاں پہ سنایا جتنا تب تک لکھا گیا تھا. جی. ان کی کس طرح کی بانڈ تھی علامہ اقبال کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ؟ کیا 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 انہوں نے؟ کوئی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں؟ ہاں بالکل.
علامہ اقبال کے ساتھ تو میں نے یہی سنا ہے کہ جب حفیظ صاحب سن 36 میں حج پہ گئے تھے تو علامہ اقبال صاحب کے پاس گئے, بیٹھا کرتے تھے جا کے, تو شاہ نامہ اسلام سناتے تھے جو وہ لکھ رہے تھے. تو علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو تم حج پہ جا رہے ہو یہ تمہارا شاہ نامہ اسلام لکھنے کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ میں نے سنا. پھر اس کے بعد قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں انہوں نے بہت کام کیا اور جلسے ہوا کرتے تھے مسلم لیگ کے, اور وہاں پہ قائد اعظم کا ان کا خطاب سے پہلے حفیظ صاحب شاہ نامہ اسلام پڑھتے تھے جو اس زمانے میں بہت فیمس تھا. شاہ نامہ اسلام جو ہے نا وہ تاریخ اسلام ہے پوئٹری میں, ٹھیک ہے, اور اس کی 4 والیومز ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت پیارا لکھا ہوا ہے اور بہت صحیح تاریخ ہے, تاریخ اسلام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا تھا حال دنیا کا, اور پھر جب وہ تشریف لائے اور پھر اس کے بعد کس طرح دنیا اور اسلام نے دنیا بدل دی, مطلب ساری ہسٹری آف اسلام ہے. تو وہ پڑھتے تھے تو لوگ, اور چندہ جمع کیا جاتا تھا, اور اس کا بھی بہت بڑا رول ہوگا لوگوں میں وہ جذبہ جگانے کا. جی بالکل. اور وہ اتنے جذباتی ہوتے تھے کہ حفیظ صاحب بیچ میں اپنا یہ شاہ نامہ اسلام روک دیتے تھے کہ بھائی پہلے آپ یہ چندہ جمع کریں. اس زمانے میں 60-70 ہزار بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا. بالکل. تو وہ کہتے ہیں بوریوں میں بھرا جاتا تھا, لوگوں کے آگے لے کے جاتے تھے اور اتنا چندہ ہر جلسے میں جمع کرتے تھے. تو جلندری صاحب کی بھی اچھی خاصی مطلب فین فالوئنگ تھی اس ٹائم پر. ہاں, اس زمانے میں جس طریقے کی ہوتی ہوگی ویسی ہوگی, آج کل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, اور قائد بڑے زیادہ لوگ ہیں میم جو کہ حفیظ جلندری صاحب کو صرف اس طرح جانتے ہیں کہ ہی از دا رائٹر آف آر نیشنل اینتھم, ٹھیک ہے, ان کو زیادہ چیزیں نہیں پتہ ان کے بارے میں کہ اور کیا کیا خدمات انہوں نے انجام دیں پاکستان کی بنیاد کے لیے, کیا کیا انہوں نے چیزیں کیں قائد اعظم کے ساتھ مل کر, علامہ اقبال کے ساتھ مل کر, بیشتر لوگوں کے ساتھ مل کر. تو اس میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. پاکستان جب بنا ہے تو ہم ایک جنگ پہ چلے گئے تھے. وہ 1948 میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی جو کشمیر کی جنگ کہتے ہیں. بالکل. تو قائد اعظم نے حفیظ صاحب کو کہا کہ گو ٹو کشمیر, اور ڈائریکٹر جنرل موریلز آرم فورسز ان کو بنایا. اچھا. یعنی جو فورسز تھیں ان کا موریل بلند کرنے کے لیے. تو وہ سب سے پہلے تو کشمیر گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی نظمیں اور جوش و جذبہ بڑھانے کی بہت, ویسے بھی وہ جوش و جذبہ بڑھانے میں بہت پسند تھے, ماہر ہی کہہ لیں. تو یہاں تک کہ ان کے ساتھ وہ گولیاں چلانے اور وہ مورچوں میں چلے گئے, اور ان کی ایک تصویر بھی ہے. تو وہاں انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی خود کہ میں بچوں کو اگر آگے بھیج رہا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اس میں ان کو 2-3 گولیاں بھی لگی تھیں. تو اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل موریلز آرم فورسز رہے وہ بہت عرصہ. فورسز کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ان کے لیے لکھا, اور آزاد کشمیر کا ترانہ جو ہے وطن ہمارا آزاد کشمیر وہ بھی حفیظ صاحب کا لکھا ہوا ہے. اور حسن عبدال ہماری کیڈٹ کالج کا ایک ترانہ ہے وہ لکھا ہوا ہے باہر, حسن عبدال کے ابھی بھی وہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے. اور مطلب فوج کے ساتھ بہت کام کیا, پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اور میں نے دیکھا بڑی زیادہ تصویریں بھی میں نے دیکھی کہ علامہ اقبال کے ساتھ, پھر قائد اعظم کے ساتھ, اور پھر فاطمہ جناح تک کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا. اور ایون آپ کی بھی ملاقات رہی فاطمہ جناح کے ساتھ, آپ کی بھی میں نے تصویریں دیکھی ہیں. جی بالکل, اچھی خاصی. تو آپ کے والد صاحب نے بھی آپ کو تھوڑا بہت بتایا ہوگا, اور ویسے بھی بتائیں کہ وہ فاطمہ جناح صاحبہ قائد اعظم سے کتنی مختلف تھیں, یا کیا سملیرٹیز تھیں ان کے لیڈرشپ سٹائل میں, یا الیکشن کمپین کس طرح رن کرتی تھیں, کیا بتایا حفیظ صاحب نے کہ کیا کیا سملیرٹیز؟ خیر وہ تو مادر ملت تھیں, اور حفیظ صاحب تو بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے, ان کی کرنی بھی چاہیے, ہم سب کرتے ہیں. دراصل کراچی میں ان کا گھر تھا مادر ملت کا, اور جہاں تک جو آپ نے تصویر دیکھی اس عمر کی مجھے بھی تھوڑی سی یادداشت ہے کہ ہم ان کے گھر گئے تھے, اور ان کا گھر ایک پیلس میں تھا,
اور انہوں نے بہت اچھی طرح، میں تھی، میری امی تھیں اور ایک آدھ اور خواتین تھیں، اور ان کے یہاں بہت چھوٹے چھوٹے ڈاگس تھے جو مجھے یاد ہیں. انہوں نے ہمیں کوکو کولا جب نئی نئی تھی یا ہوتی ہوگی کوک پلائی تھی. اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ دیکھا کہ بچی بھی ساتھ ہے، انہوں نے اپنے گھر کا ٹور دیا. تو قائد اعظم کی تمام جو ان کی یوز کرتے تھے چیزیں، وہ انہوں نے اسی طرح رکھی ہوئی تھیں. شوز پالش ہوئے ہوئے تھے، سوٹ استری ہو کے لٹکے ہوئے تھے، ان کی رائٹنگ ٹیبل پہ ان کا قلم رکھا ہوا تھا، ان کا رائٹنگ پیڈ رکھا ہوا تھا، اور جہاں وہ بیٹھتے تھے ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی ان کی، اور انہوں نے پورا ایک ٹور کروایا. اور اس کے بعد جو ایک تصویر ہے جو میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ میری ایک بڑی بہن کی شادی پہ تشریف لائی تھیں، جو کہ بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے کہ وہ ہمارے یہاں، پہلے گھر میں شادیاں ہوتی تھیں تو وہ ہمارے گھر ہی تشریف لائیں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو میری 2-3 تصویریں ابا جان اور میں ہوں اور فاطمہ جناح ہیں. اور اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں، فاطمہ جناح اتنی پیاری لگ رہی ہیں، اور فاطمہ جناح وہ نہیں تھا کہ کوئی لگتا نا بڑی روب دار اور ہوتی ہوں گی بڑی پیاری ہے کہ وہ کافی ان کا مطلب اورا تھا، اور وہ کافی بولڈ پرسنالٹی تھی، روب دار پرسنالٹی تھی. بولتی وہ قائد اعظم کی طرح تھی. یہ مجھے یاد ہے کہ وہ جیسے قائد اعظم بولتے تھے کہ لائک دس، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ قائد اعظم کے ساتھ وہ سمجھیں کہ یک جان دو قالب کا حال تھا، کہ بہن نے ساری عمر اپنے بھائی کی دیکھ بھال کی، ان کے ساتھ رہیں اور آخری دم تک ان کے ساتھ تھیں. اتنی پیاری بہن تھی. تو وہ ان کی تصویر میں میں دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی پیاری اسمائل دے رہی ہیں اور اتنی خوش ہیں. تو بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے گھر وہ تشریف لائی تھیں. تو اس کی تصویر ہے ہمارے پاس. اور حفیظ صاحب نے ان کے الیکشنز میں یہ غلط لوگوں نے بات کی کہ وہ کیونکہ ایڈوائزر تھے ایوب خان کے، کہ ایوب خان کے ساتھ نہیں رہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ٹو دا پریزیڈنٹ کہ کیونکہ مادر ملت الیکشنز میں ہے تو میں آپ کے ساتھ تو نہیں دے سکتا، اور میں ان کے ساتھ ہی شامل ہوں گا. تو اس کی ایک تصویر بھی ہے کہ وہ ان کے جلسے میں ان کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو اور ایوب خان نے کہا اٹس اوکے، انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا فاطمہ جناح کا. بالکل دینا بھی چاہیے تھا. بالکل. ہاں. تو بس یہ فاطمہ جناح کا جہاں تک میری یادداشت ہے ایسے ہی ہے. اچھا میم، آپ نے بتایا کہ مطلب صرف ان کی شاعری ہی نہیں مورال بوسٹنگ تھی، کہ مطلب جس طرح وہ ان کا انداز بیاں تھا وہ بھی پراپر، وہ جوش و ولولہ پورا جگا دیتا تھا جتنے بھی لوگ تھے. اور پھر فوج میں بھی جتنے بھی فوجی تھے، بارڈر پہ جنگ لڑے ہوتے تھے، ان میں بھی. اس کے علاوہ مجھے بتائیں، قائد اعظم کے ساتھ آپ نے بتایا اچھی خاصی بانڈ تھی ان کی، تو کوئی ایسی چیز انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں بتائی ہو جو زیادہ لوگوں کو نہ پتہ ہو؟ نہیں، کوئی خاص چیز ایسی تو نہیں بتائی. سب لوگوں کو پتہ ہے قائد اعظم کی پرسنالٹی جی جیسی تھی، اندر تھی وہ باہر تھی. وہ کبھی کوئی انہوں نے غلط جھوٹ اپنے آپ کو نہیں دکھایا. نہیں کوئی ایسی کوئی یاد ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی عادت ہو جس کا وہ ذکر کرتے تھے زیادہ؟ ایک ہار انہوں نے ایک سنبھالا ہوا تھا، وہ سوکھ گیا تھا، مگر وہ ہمارے ابا جان کے بیڈ روم میں لٹکا ہوا تھا. اور وہ کسی جلسے کا تھا جہاں حفیظ صاحب نے بھی پڑھا اور قائد اعظم نے تقریر کی، اور وہ جو ہار تھا وہ انہوں نے حفیظ صاحب کو دیا. تو وہ پھر ساری عمر حفیظ صاحب نے اپنے ساتھ رکھا. اور پھر جب انہوں نے انہیں بھیجا کہ، اور مائی سن کہا انہیں کہ مائی سن گو ٹو کشمیر، تو وہ بھی اکثر کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا. ہاں، وہ اٹ واز اے بگ آنر. مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عزت کرتے تھے وہ قائد اعظم کی. تو مجھے بتائیں کہ جب قائد اعظم اپنے آخری دنوں میں علیل تھے، زیارت میں موجود تھے بلوچستان میں، تب حفیظ صاحب ان سے ملاقات کرنے گئے تھے؟ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کبھی سنا کہ وہ ملاقات زیارت گئے ہوں. مجھے نہیں پتا ہے. کوئی ان کا رابطہ ہوتا ہو؟ کچھ بھی رابطہ کچھ ہوگا ظاہر ہے. جب وہ مطلب قائد اعظم 48 میں انہوں نے بھیجا، اور جہاں تک وہ ملاقات کر رہے تھے تو حفیظ صاحب سے ملاقات ہوتی تھی. اور قائد اعظم کی زندگی میں تو ترانہ بھی ہمارا نہیں بنا تھا نا، تو یہ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد کی
کہانی ہے, ترانے کی کہانی جو ہے. اچھا, ترانے سے مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 مہینے حفیظ جلندری صاحب نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا تھا ترانہ لکھتے ہوئے, تو مجھے اس پوری کہانی کے بارے میں بتائیں, یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ ہاں, ایسی ہے کہ ترانہ نہیں بنا تھا ہمارا, تو ہمیں چاہیے تھا ترانہ, تو ایک ترانہ کمیٹی بنی. ترانہ کمیٹی جو تھی اس نے پہلے تو دھن ترانے کی بنائی گئی جو ایم.اے. چھاگلا صاحب نے ترتیب دی تھی. اب دھن بن گئی اور ضرورت تھی بہت, ہمارے وہ شاعران آ رہے تھے, تو نیشنل اینتھم تھا, وہ دھن بجی. اس کے بعد لیاقت علی خان پرائم منسٹر جو تھے ہمارے پہلے, وہ امریکہ گئے تو دھن بجی لیکن الفاظ نہیں تھے, تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. پھر ترانہ کمیٹی نے ایک اعلان کیا کہ پورے پاکستان سے جو شعراء ہیں وہ ترانہ لکھیں, مگر وہ ترانہ اس دھن کے اندر الفاظ کو ڈالا جائے گا. اب حفیظ صاحب بھی اس میں شامل تھے, ان کو سے بھی کہا گیا, تو سب کو ریکارڈ دیے گئے, جو ایک وہ توا ریکارڈ ہوتے تھے نا, تو وہ حفیظ صاحب وہ بتاتے تھے کہ وہ میں نے بہت دن تو میں اس کو سنتا ہی رہا کہ یہ دھن جو ہے یہ کس بحر میں, شاعری کے کس بحر ہوگی جو کہ اس دھن میں جائے گی, وہ ہماری شاعری کی کسی بحر میں نہیں جا رہی تھی. تو حفیظ صاحب نے اپنی ہی نئی بحر ایک تخلیق کی, اور اس کے بعد جب انہیں دھن ان کے دماغ میں آ گئی اور سنتے رہے, پھر ایک ان کا اسٹڈی روم ہے, اس میں وہ وہیں رہے بڑے دن, 3 مہینے 20 دن کہتے ہیں. اور جب وہ سگریٹ پیتے تھے, بعد میں چھوڑ دیا تھا, تو اتنا سگریٹ کی وہ ایک راکھ ہوتی تھی اور کاغذ پھٹے ہوئے وہ روز لکھتے تھے, اور وہ تو انہوں نے ایک لفظ پہ پھر غور کیا کہ پاکستان, تحریک پاکستان میں کیا ولولہ تھا, کیوں پاکستان بنا, اور پھر جب بن گیا ہے تو ہماری کیا خواہشات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور مطلب وہ پورے اس عمل میں پوری طرح سے ڈوب چکے ہوئے تھے. بالکل, پورا انہوں نے کمٹ کیا تھا اس پہ. بالکل, جبھی تو لکھا جاتا ہے نا, تبھی تو ایسا رزلٹ سامنے آتا ہے. پھر یہ رزلٹ سامنے آتا ہے. اور جیسے آپ نے پوچھا ہے, یہ میرے پاس ایک نظم بھی ہے, آپ کہیں گے تو میں آپ کو سنا دوں گی. پاکستان جب 14 اگست 1947 میں پاکستان بن گیا الحمدللہ, تو بہت ہی ایک ہسٹوریکل تقریر کی تھی قائد اعظم نے 15 اگست کو. تو وہ اس کے بارے میں نے جب میں کچھ کتابیں دیکھ رہی تھی, تو قائد اعظم نے حفیظ صاحب سے کہا کہ آپ کوئی نظم لکھیں, اور حفیظ صاحب نے ان کو وہ ایک نظم لکھ کے انہوں نے پیش کی. تو میں آپ کو اگر چاہے تو میں پڑھ دوں. جی ضرور. چلیں ٹھیک ہے. It would be an honor. ہاں, تو انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم کے ایما پر 1 اگست 1947 میں نظم مکمل ہو گئی. 3 اگست کو دہلی میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان اور زاہد حسین کی موجودگی میں سنی. جب انہوں نے سنی اور اس کو پسند کیا, جب انہوں نے پسند کیا تو 8 اگست کو آل انڈیا ریڈیو پر میرے لہن میں ریکارڈ ہوئی, یعنی میری آواز میں ریکارڈ ہوئی, اور 15 اگست لاہور ریڈیو اسٹیشن سے قائد اعظم کی ریکارڈ شدہ تاریخی تقریر کے بعد فضا میں گونجی اور نوائی وقت میں بھی شائع ہوئی. تو یہ ایک نظم ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی, یہ میں بھول ہی گئی کہ قائد اعظم نے ان سے نظم لکھنے کو کہا, جو کہ اس کے بعد پاکستان جب بنا تو یہ یعنی 1 دن کا پاکستان تھا. ویری ینگ. تو اس کا ویری ینگ آف کورس. تو وہ اس کا عنوان ہے نئے دور میں. یعنی نئے دور میں شامل ہو گئے تھے ہم. پاکستان بن گیا, مسلمانوں کو ایک ملک مل گیا. نئے دور میں عرش بریں باران کرم برسائے گا, نئے دور میں عرش بریں باران کرم برسائے گا, فرش زمیں پر چاند ستارے کا پرچم لہرائے گا, فرش زمیں پر چاند ستارے کا پرچم لہرائے گا. زیرے پرچم پھول کھلیں گے حسن کی رنگا رنگی کے, زیرے پرچم پھول کھلیں گے حسن کی رنگا رنگی کے, بچھڑے ہوئے سازوں سے ملیں گے نغمے ہم آہنگی کے. نئے دور میں فرش زمیں پر ایک نیا رنگ آئے گا,
نیا ملک تھا نا ہمارا. نئے دور میں فرش زمین پر ایک نیا رنگ آئے گا, دنیا بھر میں امن و امان انسانیت دکھائے گا. امن و امان پابند رہیں گے ایک شرط بنیادی کے, امن و امان پابند رہیں گے ایک شرط بنیادی کے, سینوں میں آئینے ہوں گے آئینے آزادی کے. نئے دور میں نوح بشر اصلی نئے دور میں نوح بشر کا اصلی جوہر چمکے گا, مٹی میں رلتا ہوا سونا کندن بن کر دمکے گا. مٹی میں رلتا ہوا سونا کندن بن کر دمکے گا, اپنی صورت دیکھنے والا حیرت میں کھو جائے گا. اپنی صورت دیکھنے والا حیرت میں کھو جائے گا. ہر ذرہ ایک آفتاب ہے یہ ثابت ہو جائے گا. ہر ذرہ ایک آفتاب ہے یہ ثابت ہو جائے گا. نئے دور میں نشہ اتر جائے گا شخصی قوت کا. نئے دور میں نشہ اتر جائے گا شخصی قوت کا. برسر بزم عام چلے گا دور جام اخوت کا. قید بشر کی زنجیریں جمہور کے ہاتھوں ٹوٹیں گی. قید بشر کی زنجیریں جمہور کے ہاتھوں ٹوٹیں گی. غلبہ زر کی تقدیریں مزدور کے ہاتھوں پھوٹیں گی. غلبہ زر کی تقدیریں مزدور کے ہاتھوں پھوٹیں گی. نئے دور میں محنت سرمایہ گردانی جائے گی. نئے دور میں محنت سرمایہ گردانی جائے گی. مفت خور کی توند نہ آلی پایا جانی جائے گی. قدر ہنر معیار نظر سے ہی پہچانی جائے گی. قدر ہنر معیار نظر سے ہی پہچانی جائے گی. پیسے پہ منقوش کوئی بھی رائے نہ مانی جائے گی. بہت گہری بات. نئے دور میں اجڑے ہوئے گلزار سنوارے جائیں گے. نئے دور میں اجڑے ہوئے گلزار سنوارے جائیں گے. پنجائے گلچیں دیدائے بدبیں سب للکارے جائیں گے. پنجائے گلچیں دیدائے بدبیں سب للکارے جائیں گے. عطر فروشوں کی حسرت پر ہستی کلیاں مہکیں گی. عطر فروشوں کی حسرت پر ہستی کلیاں مہکیں گی. صیادوں کا خوف نہ ہوگا اڑتی چڑیاں چہکیں گی. نئے دور میں پورب پرچم کرنوں والے ابھریں گے. نئے دور میں پورب پرچم کرنوں والے ابھریں گے. اتر دکن نئی روشنی نئے اجالے ابھریں گے. تاریکی میں ڈوبی ہوئی مخلوق نگاہیں پائے گی. تاریکی میں ڈوبی ہوئی مخلوق نگاہیں پائے گی. تیز قدم بیداری انسان روشن راہیں پائے گی. تیز قدم بیداری انسان روشن راہیں پائے گی. پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ نیا دور کب آئے گا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ نیا دور کب آئے گا. میں کہتا ہوں پیارے جب تم لاؤ گے تب آئے گا. میں کہتا ہوں پیارے جب تم لاؤ گے تب آئے گا. اٹھو صدق یقین کے ساتھ بڑھو اصلاح حال کرو. اٹھو صدق یقین کے ساتھ بڑھو اصلاح حال کرو. نئے دور کا نئے دور کے گھر میں استقبال کرو. پاکستان زندہ باد. اس ٹائم جب یہ انہوں نے قائد اعظم کی تقریر کے بعد فوراً بعد جب یہ پڑھی ہوگی, جب یہ لوگوں نے سنی ہوگی, تب کا جو رسپانس ملا ہوگا عوام سے, اس کے بارے میں انہوں نے آپ کو کوئی بتایا کہ اس ٹائم کیا رسپانس تھا, کیا جوش و ولولہ تھا عوام میں؟ میں سچی بات بتاؤں مجھے تو نہیں بتایا, لیکن میں سوچ سکتی ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے, یا جب جو یہ سنا تھا اور پھر مبارک ہو, اس کے بعد قائد اعظم کی تقریر, اور پھر انہوں نے کہا کیا
کریں گے ہم پاکستان کیا ہے پاکستان, تو پھر حفیظ صاحب کی یہ نظم کہ یہ ہاں آپ جب آپ کا ملک بنا ہے تو آپ جو ذرے بھی ہیں ہم مسلمان جن کو ذرہ مٹی سمجھا ہوا ہے, ہم آفتاب کی طرح دمکیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہم دمک رہے ہیں آفتاب کی طرح؟ کیا وہ نیا دور جو آنا تھا وہ آ گیا ہے؟ میرے خیال میں نیا دور ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اونچ نیچ تو ہر ملک اور ہر قوم کی آتی ہے. ایک عروج تھا جب مسلمانوں کا, جیسے کہ شاہ نامہ اسلام میں کہا ہے کہ آپ کا عروج تھا, مسلمان نے دنیا فتح کر لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اسلام جب ہمیں بتایا ہے دین, اور اس کے مطابق جب ہم چلے تو ہماری راہیں سب سیدھی ہو گئیں, صراط المستقیم ہو گیا. تو اس کے بعد پاکستان آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان جس طرح آیا, جس طرح ہم نے حاصل کیا, جس طرح ہمیں ملا, جی وہ کوئی آسان نہیں تھا. ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پاکستان حاصل کیا ہے. اور آج کل لوگ اس کو بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آزادی کو ہم اتنا سیریس لے ہی نہیں رہے, اتنی ویلیو نہیں کر رہے, کیونکہ بڑا نارملائز کر لیا نا ہم نے. ہم مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم نیگیٹیوٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم اس طرح سے قدر نہیں کر پا رہے آزادی کی. تو آپ کوئی ایسا قصہ شیئر کرنا چاہیں جو حفیظ جالندھری صاحب نے شاید آپ کو بتایا ہو یا کسی اور سے آپ نے سنا ہو کہ جتنے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے, کیا صورتحال تھی, کیا ظلم و بربریت وہ فیس کر رہے تھے, اور کتنی مشکلوں کے بعد پاکستان ملا؟ ایک تو وہ اپنی بچپن کی بات بتاتے تھے کہ میں جلندھر سے دہلی آیا اور اپنے کہیں سے دوستوں کے ساتھ, اور وہاں لال مسجد جو ہے, لال قلعہ ہے اور مسجد ہے, تو وہاں مٹھائی والے کی چھوٹی سی دکان تھی اور بہت اچھی مجھے مٹھائی لگی. میری امی نے 2 روپے 3 روپے میرے پاس تھے جو بہت پیسے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ہمیں یہ مٹھائی دے دو. تو اس نے کہا کہ کون سی جناب, کون سی مٹھائی؟ تو انہوں نے انگلی لگا کے کہا کہ یہ اور یہ. وہ ہندو تھا, اس نے اتنا شور مچایا کہ یہ مسلے نے یہ نا ہاتھ لگا دیا, اور یہ میری ناپاک ہو گئی ساری مٹھائی. لوگ دنیا جمع ہو گئی, اور پھر اینڈ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے شاید 5 روپے میں کس میں ساری اس کی وہ جو مٹھائی کا ٹوکرا تھا وہ خریدنا پڑا اور بانٹا مسلمانوں میں. یعنی کہ یہ حال تھا ہندوؤں کے ساتھ, آپ ٹچ نہیں کر سکتے تھے, ان کے کھانا ٹچ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر پاکستان جب بنا ہے اگست میں 14 اگست کو, تو جلندھر کے حفیظ صاحب جلندھری تھے, ان کا خاندان جلندھر میں تھا, لیکن ان کا گھر لاہور میں بھی تھا, اور وہ اس وقت شملہ میں تھے. شملہ میں بڑی مشکل سے وہ آئے اور وہ جلندھر گئے اپنے گھر, جہاں کے خواتین مرد سب لوگ تھے. تو 17 مرد قتل ہو چکے تھے, اور بہت کچھ خواتین جو تھیں, بچی تھیں, بہنیں بچیاں سب لوگ, اور وہ کہیں چھپے ہوئے اور بہت بری حالت میں تھے. تو ان کو وہ پھر کسی طرح ٹرکوں میں اور کس طرح سے لاہور لے کر آئے تھے. اور میری والدہ وہ دہلی میں تھیں, اور ان کی میری نانی جو تھیں, میری امی ٹین ایجر تھیں, اور میرے ماموں, وہ لوگ اپنے گھروں سے وہاں پہ حملہ ہو گیا تھا. تو وہ لال قلعہ میں کوئی کیمپ بنایا تھا, اس میں وہ چلے گئے تھے فوراً کہ آپ جان بچائیں, پھر کل آ جائیں گے گھروں میں. لیکن کبھی گھر نہیں واپس آ سکے. گھر جب ان کے لوٹ پوٹ گئے تھے, اور وہ دہلی سے ٹرین میں لاہور آنے میں شاید کچھ گھنٹے لگتے ہیں, 7 دن میں وہ پہنچی تھی ٹرین. اور وہ ٹرین میں اتنا خون قتل عام کے بعد تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فٹ تک وہ جم گیا تھا خون, اور اس میں لاشیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دماغ کام کرنا بند ہو گئے تھے, اور یہ لوگ زندہ پہنچے تھے. تو جب بھی وہ ذکر کرتے تھے نا, تو 14 اگست کو ایک یہ پھر کہانی ہم بچوں کو سناتے تھے, تو امی بھی روتی تھیں اور ابا جان بھی روتے تھے, اور آنسو آ جاتے تھے ان لوگوں کے. تو اپنا انہوں نے بہت ہی, یہ تو ایک ان کی اپنی کہانی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح لوگ گئے بھی اور آئے بھی. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح اور کس حد تک مشکل تھا یہ سارا کا سارا پروسیس, اور بڑا
کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھا, نہ ہم نے فیس کیا, سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے, فیس نہیں کیا, تو اس لیے بڑا ایزی ہوتا ہے چیزوں کو نا نگلیکٹ کر دینا, نگیٹ کر دینا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت 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 بڑی قیمت دے کر ہمیں پاکستان ملا ہے, اور ہمیں ذرا بھی قدر نہیں ہے اس آزادی کی. خدا نہ خواستہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں بالکل کہ کس حد تک ظلم ہوتا ہے ان پر. اچھا میم, فاطمہ جناح کے بارے میں بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ وہ کافی مطلب روب دار پرسنالٹی تو تھی ان کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک وہ ایلیگنس بھی تھی ان میں, اور خاص طور جس طرح وہ مسکراتی تھی, جس طرح کائنڈنیس تھی ان میں. تو انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ کبھی آپ کو بتایا ہو؟ مجھے اسپیشلی ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم کہ ان کی بات چیت ہوئی ہو؟ نہیں, میں تو ایک بچی تھی اور انہوں نے مجھے اپنے گھر کا ٹور کرایا. وہ بڑی چیز تھی میرے لیے کہ قائد اعظم کا پین ہے اور قائد اعظم کا سوٹ ہے اور ان کی رائٹنگ ٹیبل ہے. مجھے تو انہوں نے ایسی میری کوئی ان سے نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ فاطمہ جناح تھیں, مادر ملت تھیں, اور میں اتنی سمجھدار تھی کہ میں فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھی ہوں یا ان سے بات کر رہی ہوں, تو میرے لیے تو بہت بڑا آنر تھا. بالکل. تو بس میں ان کو ہی دیکھ رہی تھی, تصویر میں بھی ایسے ہی کہ میں ان کو ہی دیکھ رہی ہوں کہ میں فاطمہ جناح کے ساتھ بیٹھی. فاطمہ جناح میرے لیے بہت بڑی چیز تھی. ہاں, ویسے جو ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ فاطمہ جناح نے تو ہر پل قائد اعظم کا ساتھ دیا, آخری وقت میں بھی, پہلے بھی, اور ان کی بیماری چھپا کر رکھی تاکہ جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ نہ ہو کہ فاطمہ قائد اعظم نہیں رہیں گے تو چھوڑیں پاکستان کیا بنے, ولنریبلٹی نہ آ جائے اور لوگوں میں بھی کیوس نہ پھیلے. تو یہ سب کچھ فاطمہ جناح جو ہیں وہ بالکل قائد اعظم نے جو کام, عظیم کام کیا ہے اس میں ساتھ بالکل فاطمہ جناح ہے. یہ جب تک میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق بالکل ایسے ہی ہے. چلو میم, تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت مزہ آیا آج آپ سے یہ ساری باتیں کر کے. آئی ایم شیور دیکھنے والوں کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا. بس جاتے جاتے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کوئی ایک میسج یوم آزادی پہ آپ ان کو دینا چاہیں؟ میرا تو یہی میسج ہے کہ آپ دیکھیں نا, تھوڑے سے ہم نیگیٹو ہوئے تھے, لیکن اب جو ہم نے اتنی بڑی فتح حاصل کی اپنے دشمن پر, تو ہمارے موریلس تو ہائی ہیں اور ہونے چاہیے, بلکہ اور ہونے چاہیے, ہو گئے نا ہائی. اب ہمارے بچوں کے بھی ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کسی کو بھی, تو بالکل موریلس ہائی رکھیں. اور ہماری عزت بحال ہوئی ہے, اور ہماری فوج نے اور ہمارے بچوں نے اور ہم سب نے, آپ دیکھیں گھبرایا تو کوئی نہیں تھا نا. بالکل. تو بالکل جو ہے ہم نے اپنی ہمت سے اور اپنی ذہانت سے, اپنی قابلیت سے, اور ہماری فوج نے اور ہم سب نے, بچوں نے, بڑوں نے, بوڑھوں نے کہا کہ بھی جی آجو ہم سلٹ لیتے ہیں. تو ایسے ہی موریل ہائی رکھیں, اور ہمیشہ پاکستان کا, ہمیشہ پاکستان زندہ باد, ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہتے رہے. جیسے ایک قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. بس اسی میسج کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.